الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بديل له ولا نذير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہے جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تقسیم نہ کر محبت کے ساتھ سارے احباب درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ارباب علم و دانش آج ہم جامعہ صحابہ صفا نور الکلام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمعۃ المبارک کے عظیم و شان خطبہ میں جمع ہیں
حمد و ثنا رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش خدمت آج کی نشست میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ہر وقت مجھے ہی پکارا کر، مجھے ہی یاد کیا کر، مجھ سے ہی مانگا کر اور میرے ہی دروازے پہ نیاز جبین جھکایا کر۔ در در پہ ٹھوکریں نہ کھایا کر، ہر جائی نہ بنا کر، یک جائی بنا کر۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے جب تجھے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اس مشکل، پریشانی اور مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں میرے دروازے پہ اپنی نیاز جبین جھکا کر میرے سامنے اپنی کمزوری کو بیان کیا کر، اپنی نااہلی، اپنی مایوسی اور محرومی کو بیان کیا کر۔ اور میں تیری ہر چیز، ہر دوا کے اوپر لبیک ہوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائی، جن لوگوں نے اللہ کے دروازے پر اپنی نیاز جبین جھکائی، رب نے دنیا بھی ان کے تابع کر دی اور آخرت بھی اللہ نے ان کے تابع کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ
حضرت عیسیٰ بن مریم کا افسانہ تمہارے سامنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، حضرات محترم آپ کو ایک پیغمبر کے صحابی کی داستان اپنے مقام پر انوکھی اور نرالی نظر آئے گی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ غیور انسان جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی دنیا بھی بہتر بنا دی اور آخرت بھی بہتر بنا دی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کہتے ہیں جو میرا بن گیا میں اس کا بن گیا، جو میرے تابع ہو گیا، اطیع اللہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، واطیع الرسول رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے سارے خواہشات، ساری منشائیں اللہ کے تابع کر دی، تو رب تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ مسلمان بھائی توجہ کرنا، اور رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بندے، جب تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب تجھے کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، جب تجھے مجھے ملنا ہو، مجھے تلاش کرنا ہو، مجھے ڈھونڈنا ہو، تو مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے اپنی عجزیاں بیان کیا کرنا، اپنی کمزوریاں بیان کیا کرنا، میں تیری بات پہ لبیک کہتے ہوئے اگر تو میری طرف چل کے آئے گا تو میرے بندے میں تیری طرف دوڑ کر جاؤں گا، میں تیری چیخ و پکار کو بھی سنوں گا، میں تیری دعا کو بھی سنوں گا، اور میں تیری دستگیری بھی کروں گا، تجھے صراط مستقیم پر چلاؤں گا، اندھیروں سے نکال کر، چاہے اندھیرا شرک کا ہو، بدعات کا ہو، رسومات کا ہو، یا اندھیرا رات کا ہو، اندھیرا کوئی بھی ہو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جب تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے میرے راستے پر چل پڑے گا، میرے محبوب کے راستے پر چل پڑے گا، تو میں تیرے ہاتھ میں نور کا چراغ دے دوں گا، اس نور کے چراغ سے، قرآن کریم کی روشنی سے، حدیث کی روشنی سے تو اپنا راستہ تلاش کر کے منزل مقصود پر تو پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے اللہ کریم کے قرآن کریم کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھا تو اللہ نے ان کی دنیا بھی بہتر بنا دی اور اللہ نے ان کی آخرت بھی بہتر بنا دی۔ آئیے احباب کرام، اللہ کے ایک نیک بندے کے دروازے پر چلتے ہیں، اور ایسا نیک بندہ، ایسا اللہ کا پیارا
ایک دن ابو عامر اپنے مکان کو تعمیر کرانے کے سلسلے میں بصرہ کے اندر جہاں مزدور مزدوری کے لیے ملا کرتے تھے، جمع ہو جایا کرتے تھے، وہاں پہنچے، دیکھتے ہیں مزدوروں کی منڈی کے اندر ایک کونے میں ایک جوان بیٹھا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر محو ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر وہ محو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ جوان اللہ کے قرآن کی تلاوت میں محو ہے۔ ابو عامر آئے اور اس جوان کے پاس آ کر قرآن کریم کی تلاوت سننے میں مصروف ہو گئے۔ اس جوان نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تلاوت کرتے کرتے جب اس نے اپنی تلاوت کو ختم کیا اور ابو عامر سے کہنے لگے، بتاؤ ابو عامر کس کام کے لیے آئے ہو؟ ابو عامر نے کہا کہ میاں میں ایک مستری تلاش کر رہا ہوں، ایک مزدور تلاش کر رہا ہوں جو میرا مکان بنائے، میری دیواروں کو گارے کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ اس جوان نے ابو عامر سے کہا کہ میاں میری دو شرطیں ہیں، اگر تمہیں یہ دو شرطیں منظور ہیں تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ابو عامر میری دو شرطیں منظور ہیں تو تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عامر کہنے لگے، تیری کون سی دو شرطیں ہیں، ذرا بیان تو کیجئے۔ اس مزدور نے کہا کہ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے تو میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز ادا کروں گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میری مزدوری 1 درہم ہوگی، 1 درہم سے نہ کم لوں گا نہ 1 درہم سے زیادہ لوں گا۔ ابو عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں تو چلو میرے ساتھ کام کے لیے، میں تمہیں کام سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ چل کر تم کام دیکھو، اس کا معائنہ کرو، اس کو چیک کرو، کیا یہ کام تم کر بھی سکتے ہو یا کہ نہیں۔ وہ مزدور اٹھا اور ابو عامر کے ساتھ چل دیا۔ ابو عامر گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچ کر کام اس مزدور کو دکھایا اور کہنے لگے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ ابو عامر کسی کام کے لیے دوسرے شہر میں چلے گئے، ایمرجنسی طور پر ان کو جانا پڑا، اور شام کو واپس آئے۔ شام کو واپس آئے تو دیکھا اس جوان نے 5-7 مزدوروں جتنا کام اکیلے نے کر دیا، 5-7 مزدوروں جتنا کام اس مزدور اکیلے نے کر دیا۔ اور ابو عامر شام کو آ کر اس کو 1 درہم مزدوری کا دیتے ہیں اور دوسرا درہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انعام کے طور پر تم مجھ سے لے لو، میں تمہیں دوسرا درہم انعام کا دیتا ہوں۔ اس مزدور نے کیا کیا، اپنی مزدوری کا 1 درہم لے لیا اور کہنے لگا ابو عامر یہ دوسرا درہم جو ہے یہ کسی غریب کو
یتیم کو دے دینا، کسی مسکین کو دے دینا، کسی غریب سائل کی ہتھیلی پہ رکھ دینا، مجھے اس دوسرے درہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لینا چاہتا۔ اگر کوئی ہوتا آج کے مزدوروں جیسا، اور ان کی تو مزدوروں کی تو یہ خاص ہوتی ہے کہ خدا کرے ہمارا مالک ہمیں کام ایک دن کرے اور 4 دن کی مزدوری دے دے، اس سے 4 دن کی مزدوری طلب کر لے۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، وہ مزدور 1 درہم لیتا ہے، لے کر چلا جاتا ہے، اور دوسرے دن ابو عامر اسی منڈی میں پہنچتے ہیں، اس مزدور کو تلاش کرتے ہیں، مزدوروں سے پوچھتے ہیں بھائی ذرا اس نوجوان کا پتہ تو بتائیے، اس مستری کا پتہ تو دیجئے جو اس منڈی میں بیٹھ کر کل اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے سے پوچھا آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ ابو عامر جواب دیتے ہیں میرا کام جو بقیہ بچ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام اسی مزدور سے کرواؤں، اسی اپنے مستری سے کرواؤں جس نے میرا کام کل کیا تھا۔ حضرات محترم مزدوروں نے کہا کہ وہ مزدور 1 دن مزدوری کرتا ہے اور 8 دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسی سے کام کروانا ہے آئندہ ہفتے آ جانا اور وہ مزدور اسی جگہ موجود ہوگا، اس کو تم اپنے ساتھ لے جانا۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، ابو عامر چلے جاتے ہیں، 8 دن بعد دوبارہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، بصرہ کے اندر مزدوروں کی منڈی میں ایک کونے میں دیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ابو عامر چلے جاتے ہیں، اسی مزدور کے پاس جا کر پہنچتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر میب ہے۔ ابو عامر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تلاوت ختم ہوئی، اس جوان نے پوچھا، مستری نے پوچھا کہ ابو عامر بتائیے کیسے آنا ہوا تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرا جو کام بچ گیا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کام کو تم ہی پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ اس آدمی نے، مزدور نے کہا کہ ابو عامر میری 2 شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں کام چھوڑ کر فرض نماز ادا کروں گا، اور دوسرے نمبر پر 1 درہم میری مزدوری جو بنے گی میں نے شام کو لے لینی ہے۔ حضرات محترم ابو عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری دونوں شرطوں کو قبول کرتا ہوں اور میں تجھے ساتھ لینے پہ آمادہ ہوں۔ آگے آگے ابو عامر، پیچھے پیچھے وہ مزدور چلتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، اس کو جا کر کام سمجھا دیا، مزدور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس نے کدال بھی پکڑی، اس نے دابڑا بھی پکڑا، تنگاری پکڑی اور گارا بنانا شروع کر دیا۔ زبان سے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو عنایت رحم کرنے والا مہربان اللہ۔ اور ابو عامر کہتے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے اس کو دیکھا کہ مزدور دیوار کے اوپر گارا ڈال رہا ہے، اینٹیں اور پتھر خود پیچھے جڑتے چلے جا رہے ہیں، ملتے چلے جا رہے ہیں، دیوار کی ایک کنارے سے اس کو چپ چپ کر دیکھ رہے تھے ابو عامر، اور کام اس نے شام کو پھر 5-7 مزدوروں جتنا کام کر دیا۔ ابو عامر شام کو اس کی ہتھیلی پہ 3 درہم رکھتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ 3 درہم لے جاؤ، 1 تمہاری مزدوری اور 2 درہم تمہارے انعام کے۔ اس جوان نے
دینا، کسی مسکین کو دے دینا، کسی یتیم کو دے دینا، کسی لاوارث اور بے سہارا کو دے دینا۔ میں نے تم سے ایک ہی درہم کا معاہدہ طے پایا تھا اور ایک ہی درہم لوں گا، دوسرا لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات محترم، ابو عامر دل میں سوچتے ہیں کتنا نیک مزدور ہے، کتنا پیارا مزدور ہے، کتنا اللہ والا مزدور ہے، اور ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہ مزدور ایک راستے میں لیٹا ہوا سویا ہوا، اس کے سر کے نیچے اینٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا۔ ابو عامر جلدی سے آئے اور اینٹ کا ٹکڑا نکال کر اپنا زانو اس کے نیچے دے دیا تاکہ یہ مزدور سرانے کے طور پر میرے زانو کو استعمال کر لیں، میری ٹانگ کے اوپر اپنا سر رکھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پکار کر کہا، او ابو عامر، یہ دنیا کا سکون، یہ دنیا کا آرام، یہ تھوڑی دیر کی لذت، یہ کچھ بھی نہیں، آخرت کی لذت جو دائمی لذت ہے وہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا چشمہ و چراغ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکارا کرنا، مشکل میں مجھے پکارا کرنا، میں تیری مشکل کو آسانی میں بدل دوں گا، اور میرے سامنے اپنی معرومی اور اپنی مایوسی اور اپنی کمزوری کو بیان کیا کرنا۔ دنیا والوں کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان کرے گا تو تیرے اوپر ہنسیں گے، تیرا تضحیک کریں گے، استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے بندے میں تیرا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گا، میں تیری کمزوریوں کو بھی جانتا ہوں، میں تیری طاقتوں کو بھی جانتا ہوں، تیری ساری باتوں کو جاننے کے باوجود رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اپنی نیازیں جبیں جھکایا کر۔ حضرات محترم، ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا زانو اس مزدور کے سر کے نیچے رکھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے کہا کہ ابو عامر اپنی ٹانگ کو پیچھے کرو، وہی اینٹ کا ٹکڑا جو ہے میرے سر کے نیچے دے دو، میں اسی کے اوپر سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ ابو عامر مجھے مل جائے تو میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس آدمی نے، اس مزدور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پاکٹ سائز کا قرآن کریم نکالا، چھوٹے سائز کا قرآن تھا اس کے ہاتھ میں، اور اس نے قرآن اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دے دیا، اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی کے اوپر جو نگ لگے ہوئے تھے وہ ہیرے، موتی، یاقوت اور زمرد اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ابو عامر، یہ قرآن کریم کا نسخہ اور یہ انگوٹھی تمہیں امانت کے طور پہ دیتا ہوں، یہ تم نے امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید اس تک یہ امانت پہنچا دینی ہے، اور اس سے کہہ دینا ہے کہ فلاں مزدور نے، فلاں آدمی نے یہ مجھے انگوٹھی بھی دی ہے اور یہ چھوٹا پاکٹ سائز قرآن کریم کا نسخہ مجھے دیا ہے، یہ تمہاری امانت ہے، اس کو لے لو۔ اور اس کے بعد وہ مزدور ابو عامر سے وصیت کرتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ مزدور کہنے لگا، ابو عامر آپ نے مجھے یہ جو کپڑے میرے جسم پر ہیں، انہی کپڑوں کے ساتھ آپ نے مجھے غسل دے کر کفلا دینا ہے۔ ابو عامر کہنے لگے، مزدور میں اتنا
بے بس تو نہیں ہوں، میں اتنا لاوارث یا اتنا کمزور تو نہیں ہوں کہ میں تجھے کفن بھی نہ دے سکوں، میں اتنا ضعیف اور اتنا لاچار تو نہیں ہوں۔ ابو عامر نے جب یہ بات کہی تو اس آدمی نے کہا کہ ابو عامر بات یہ نہیں ہے۔ حضرات محترم اسی جملے سے مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی کہ حضرت امی عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ بتاؤ کہ وصال کے وقت میرے پیغمبر کی تدفین کا جو وقت تھا، پیغمبر کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا، کتنے کپڑوں میں پیغمبر کی تدفین کی گئی، کتنے کپڑوں میں پیغمبر کو دفنایا گیا۔ حضرات محترم امی عائشہ نے عرض کی کہ پیغمبر علیہ السلام کے 3 کپڑے تھے اور سوموار کا دن تھا، ابو عمر 63 سال تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوموار کے دن 63 سال کی عمر اور انہی 3 کپڑوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو وصیت کی کہ مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں آپ نے دفنانا ہے، میرے کفن کے بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ حضرات محترم ابو عامر کہتے ہیں یہ باتیں ہمارے درمیان ہو رہی تھی، اس مزدور نے ایک چھوٹی سی ہچکی لی، ایک چھوٹا سا سانس لیا اور سانس کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ وہ مزدور دار فانی سے دار البقاء کی طرف سفر باندھ جاتا ہے۔